السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وخاتم المرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آج کا جو خطبہ ہے یہ اس سے پچھلے خطبے کے سلسلے کا حصہ ہے، اور اس سے پچھلے خطبے میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ نکاح جو ہے وہ اسلامک سوشل سسٹم جو ہے اس کی بنیادی اکائی ہے، اس کے لیے بہت ضروری ہے. ایک پاکیزہ معاشرے کی تشکیل کے لیے اسلام نے جو سسٹم ہمیں دیا ہے اس میں نکاح کو بنیادی حیثیت حاصل ہے. اور آج ہم ذکر کریں گے کہ اس نکاح کو پاسبل بنانے کے لیے موجودہ جو نظام ہے اس میں کس قسم کے حالات پائے جاتے ہیں، اور جو شادیاں دیر سے ہو رہی ہیں یا شادیاں نہیں ہو پا رہی، اس طرح کی جو مشکلات ہیں، جو پریشانیاں ہیں، آخر ان کے اسباب کیا ہیں. اسلام کا جو نظام ہے، جو شریعت مطہرہ جو ہے، اس میں ہمیں یہ چیز واضح کی گئی ہے کہ شادی جو ہے، نکاح جو ہے وہ وقت پر کر دینا چاہیے، اسے لیٹ نہیں کرنا چاہیے. جب بھی اولاد جوان ہو جائے، بلوغت کو پہنچ جائیں، تو کوشش کرنی چاہیے کہ ان کو رشتہ ازواج میں منسلک کر دیا جائے، تاکہ معاشرہ جو ہے وہ پاکیزہ معاشرہ رہ سکے. تو ضروری ہے کہ شادی سے پہلے کے جو معاملات ہیں ان پر بحث کی جائے، ان کو سمجھا جائے کہ یہ جو دور چل رہا ہے اس میں جو سسٹم ہے اس نے کتنا مشکل کر دیا ہے شادی کرنا، یا ہمارے جو رسم و رواج ہیں ان کی وجہ سے ہم لوگ کتنی مشکلات کا شکار ہو گئے ہیں کہ نوجوان جو ہیں وہ 30 سال کو پہنچ جاتے ہیں لیکن شادیاں نہیں ہوتی. تو آخر اس کی وجوہات کیا ہیں، کیوں یہ شادیاں نہیں ہو پا رہی؟ تو انشاءاللہ اس کا احاطہ کریں گے اور اس کے اوپر جو ممکن ہے اس کا حل بھی پیش کرنے کی کوشش کریں گے. اس میں بہت ساری وجوہات ہیں جن کی وجہ سے نوجوان جو ہیں وہ لیٹ ہو جاتے ہیں شادی کرنے کے. اس میں جو سب سے پہلی بات ہمارے سامنے آتی ہے وہ ہے نوجوانوں کی، وہ لڑکے ہوں یا لڑکیاں ہوں، پڑھائی، ایجوکیشن. ہم کہتے ہیں جی کہ بچہ یا بچی جوان ہو گئی ہے لیکن ابھی پڑھ رہے ہیں، ابھی پڑھ رہی ہیں، اس لیے ہم ان کی شادی نہیں کریں گے جب تک ان کی ایجوکیشن مکمل نہیں ہو جاتی.
شریعت میں کہیں بھی نہیں لکھا ہوا کہ شادی کے بعد آپ پڑھ نہیں سکتے، آپ ایجوکیشن حاصل نہیں کر سکتے، اسٹڈی نہیں کر سکتے، تو یہ کہیں بھی مینشن نہیں ہے۔ یہ خواہ مخواہ کی ایک مصیبت ہم نے اپنے سر پہ ڈالی ہوئی ہے، نہیں جی بچہ بچی پڑھ رہے ہیں تو اس لیے جب تک ان کی اسٹڈی مکمل نہیں ہوتی ان کی شادی نہیں ہو سکتی۔ شادی کے بعد بھی پڑھا جا سکتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ نہیں پڑھا جا سکتا۔ اگر وہ جاد ہیں، وہ یعنی ان کو توجہ ہے اس طرف اور کوشش کرتے ہیں کہ ہم نے اسٹڈی کا حاصل کرنی ہے، پڑھنا ہے آگے، تو وہ شادی کے بعد بھی اپنی ایجوکیشن جاری رکھ سکتے ہیں، کوئی اس میں معنی نہیں ہے۔ لیکن اس وجہ سے شادی کو لیٹ کرنا بچیوں کو گناہ کی طرف دھکیلنے والی بات ہے۔ اور موجودہ جو سسٹم ہے، جو لائف سسٹم ہے، لائف اسٹائل ہے موجودہ جو ہے، اس کو اگر ہم دیکھیں تو سوشل میڈیا آزاد ہے، اور ہر بچے اور بچی کے ہاتھ میں یہ 6 سے 7 8 انچ کی اسکرین، 10 انچ کی اسکرین موجود ہے۔ پرائیویٹ روم ہے ان کے، کیا دیکھ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کس طرح کے میسیجز آ رہے ہیں، کس طرح کے جا رہے ہیں، سوشل میڈیا پر کوئی کنٹرول نہیں۔ اب نہ تو وہ آپ کو دکھا رہے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کیا نہیں کر رہے ہیں۔ تو چیک اینڈ بیلنس نہ ہونے کی وجہ سے بہت سارے گھروں میں یہ پرابلمز آ رہی ہیں کہ بچے اور بچیاں جو ہیں وہ گناہ کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ تو اگر اس کو وقت پر کنٹرول کر لیا جائے اور انہیں شریعت کے مطابق ایک سوشل سسٹم سے منسلک کر دیا جائے تو اس برائی کو روکا جا سکتا ہے، اس کا بہت حد تک سد باب کیا جا سکتا ہے۔ پھر کہتے ہیں جی کہ ایک تو پڑھ رہے ہیں اور اگر پڑھائی سے فارغ ہو گئے ہیں تو ابھی کیا جی مالی حالت بہتر نہیں ہے، مالی طور پر ہم مستحکم نہیں ہیں، اس لیے ہم شادی نہیں کریں گے جب تک بچہ جو ہے وہ اپنے پاؤں پر کھڑے نہیں ہو جاتے تو ہم ان کی شادی نہیں کریں گے۔ پاؤں پر کھڑے کرنا یا کھڑے ہونا سے مراد کیا ہے؟ ان کے ہاتھ پاؤں سلامت ہیں، چلنا پھرنا ہے، اٹھنا بیٹھنا ہے ان کا، اور اچھی صحت مند زندگی ہے ان کے لیے، تو کس چیز کی رکاوٹ ہے؟ تو مادی طور پر مال جو ہے یہ بنانا، اور عموماً پیرنٹس جو ہیں وہ یہ کہہ دیتے ہیں جی کہ یہ کمائے گا یا کمائے گی اور خود ہی شادی کرے گا۔ تو یہ بہت بڑا فیکٹ ہے اپنے بچے اور بچیوں کو ضائع کرنے کا، کہ اس کے نقصانات جو ہے وہ ساری زندگی ان کی زندگیوں پر اثر انداز رہے۔ اسلام نے کہیں یہ نہیں کہا کہ آپ مالی طور پر مستحکم نہیں ہیں تو آپ شادی نہیں کر سکتے، کوئی ممانعت نہیں۔ نبی علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ، میری مالی حالت جو ہے وہ بہت ہی ناگفتابہ ہے، بہت ہی مشکل حالات میں ہوں، سمجھ نہیں آتی کہ میں کیا کروں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے فرمایا کہ شادی کرو۔ اس نے شادی کر لی، شادی کی تو پہلے سے بھی ابتر ہو گیا حالات، سے پہلے سے بھی بدتر ہو گیا۔ پھر آئے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہا کہ یا رسول اللہ پہلے سے بھی حالات زیادہ خراب ہو۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ شادی کرو، ایک اور شادی کرو۔ پھر بھی حالات نہیں سنبھلے، آپ علیہ السلام کے پاس آئے، آپ نے کہا کہ شادی کرو۔ تیسری شادی کی
تو کافی عرصے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی تو بہت خوش اور اچھی لائف گزار رہا تھا. تو نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے تمہارا؟ اس کے بعد ملے نہیں. تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو تیسری شادی میں نے کی وہ وائف میری جو ہے وہ بڑی عقل مند تھی. اس نے مجھے بھی کام پر لگایا اور خود بھی کام کرتی تھی. تو بعض دفعہ یہ چیزیں صحیح ثابت ہوتی ہیں کہ ایک کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے. یہ مفروضہ کسی نے غلط نہیں کہا، یہ بات درست ہے، لیکن اس عورت کا عقل مند ہونا ضروری ہے کہ وہ مرد کو وقتاً فوقتاً اس کا بازو بنتی رہے. تو یہ صحابی جو ہے اس نے کہا کہ میری بیوی جو ہے وہ بھی محنت کرتی تھی، دستکاری وغیرہ کا کام کرتی تھی، اور مجھے بھی اس نے کام پر لگایا اور میں بھی کام کرتا تھا. ہم دونوں نے کمانا شروع کیا اور ہمارا نظام جو ہے وہ بہتر سے بہتر چلا. تو یہ چیزیں جو ہیں ضروری ہیں. مالی حالت جو ہے اس کا انتظار نہیں کرنا چاہیے. ہو سکتا ہے آپ کا نصیب جو ہے وہ تھوڑا ڈاؤن ہو اور اللہ نے لکھا ہوا ہو کہ شادی کرے گا تو اس کے لیے حالات بہتر ہو، تو کرنا چاہیے. لیکن مالی حالات کی وجہ سے شادی کو رکنا نہیں چاہیے. اس کا سب سے بڑا سبب ہم لوگ خود بنتے ہیں کہ ہم نے اپنا جو سوشل سسٹم ہے، معاشرتی نظام ہے، اسے ہم نے خراب کر دیا ہے. کیسے خراب کر دیا ہے؟ اسے ہم نے ایسے خراب کر دیا ہے کہ شادی کو ہم نے بہت زیادہ کاسٹلی کر دیا ہے، بہت زیادہ مہنگا کر دیا ہے، اور فضول قسم کی رسومات، فضول قسم کے اخراجات، ان کو ہم نے لازمی قرار دیا. اور جتنی اونٹ پٹانگ قسم کی رسومات ہیں وہ پیسہ اگر آپ کلیکٹ کریں تو ایک اور غریب کی شادی ہو سکتی ہے، ایک اس خرچے میں 2-3 شادی ہو سکتی ہے. پھر جہیز کی لعنت، دوسری طرف سے بے جا مہر کے مطالبات. بہت سارے ممالک میں حق مہر جو ہے وہ زیادہ طلب کرنے کی وجہ سے بیٹیاں جو ہے گھروں میں بیٹھی رہتی ہیں. والدین تھوڑے مہر پر راضی نہیں ہوتے تو بچیوں کی زندگی جو ہے وہ تباہ و برباد ہوتی ہے. تو مہر جو ہے وہ جتنا کم ہوگا اتنا شادی میں آسانی ہوگی، ان کی زندگی آسان ہوگی. پھر ہم نے جہیز جیسی مصیبت کو پالا ہوا ہے اور اس کے بغیر شادی ہوتی ہی نہیں ہمارے یہاں. اور بعض لوگ اس طرح کے ڈھیٹ ہوتے ہیں کہ وہ خود لڑکی والوں سے مطالبات کرتے ہیں کہ ہمیں یہ چیزیں جو ہے جہیز میں چاہیے. ایک وہ غریب 20-22 سال اپنی بچی کے اوپر خرچہ کرتا ہے، اس کو کھلاتا پلاتا ہے، اس کو تعلیم دلواتا ہے، اور اوپر سے جب وہ بچی آپ کو دے رہا ہے تو سامنے والا مطالبہ کرتا ہے کہ نہیں مجھے گاڑی بھی چاہیے، مجھے بنگلہ بھی چاہیے، مجھے بینک بیلنس بھی چاہیے، مجھے رہنے کے لیے سسٹم کی ساری چیزیں چاہیے.
یہ مطالبات بھی اس کے کندھوں پر ڈال دیا تھا۔ ایک بچی کی شادی کے لیے ایک والدین کو پھر سال ہر سال سوچنا پڑتا ہے۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ اگر اس کی 3 بچیاں ہیں اور تینوں کی ایج جو ہے ان میں 2-2 سال کا وقفہ ہے، اور 22 سال والی جو ہے یا آخری والی 22 سال کی ہے اور دوسری 24 کی ہے اور تیسری 26 سال کی ہے، تو آپ حساب لگا لیں کہ اگر نارملی اس کی ایک شادی کے اوپر 10 سے 15 لاکھ خرچہ آتا ہے، یہ کم سے کم میں بتا رہا ہوں، آج کل تو جہیز بیچنے کا نہیں آتا ہوگا۔ اگر اتنا ایک شادی پر اس کے خرچہ آتا ہے اور اس کی کمائی جو ہے وہ کتنی ہے، محدود ہے، ہو سکتا ہے 50 سے 60 ہزار روپے ایک سیلری والا کوئی بندہ ہو یا لیبر آدمی ہو، تو اگر وہ یہ جمع پونجی ایک بچی کی شادی پر لگائے گا تو دوسری بچیوں کی شادی 8-10-12 سال تقریباً لیٹ ہو گئی۔ یہ ان کا لائف تباہ کرنے والی بات ہے، ان کی زندگی تباہ کرنے والی بات ہے۔ تو اس سسٹم کو آسان کرنے کی کوشش کریں، دین کو سمجھ کر جینے کی کوشش کریں۔ اس طرح کے بے جا قسم کے جہیز کے مطالبات، فضول قسم کی رسم و رواج، ان کو زندگیوں سے نکالیں۔ آج تو بڑی عجیب عجیب قسم کی رسومات چل رہی ہیں، وہ مہندی لے کے جا رہے ہیں تو ولیمے جتنا خرچہ اس کے اوپر آ رہا ہے، صحرا بندی ہو رہی ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا فضول رسومات ہم نے ایڈاپٹ کی ہیں۔ اسلام سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، نہ یہ اسلامی رسومات نہ اسلام کا حصہ ہے۔ اسلام میں شادی کو بالکل آسان بنایا گیا۔ نبی علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ شادی کرنا چاہتا ہوں۔ کہا کہ تمہارے پاس مہر دینے کے لیے کچھ ہے؟ اس نے کہا کہ میرے پاس تو مال کچھ بھی نہیں ہے۔ کہا کہ کوئی انگوٹھی وغیرہ ہے؟ اس نے کہا کچھ بھی انگوٹھی بھی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ لوہے کی کوئی انگوٹھی بھی نہیں ہے؟ کہا کہ نہیں۔ آپ علیہ السلام نے کہا کہ قرآن کچھ یاد ہے تمہیں؟ تو اس نے کہا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن مجھے یاد ہے۔ آپ نے کہا بیوی کو یہی جو تمہیں یاد ہے اس کو بھی یاد کروا دینا تمہارا حق ہے۔ کتنا آسان۔ اسلام نے شادی کے سسٹم کو ایزی ترین رکھا، آسان ترین رکھا، ہم نے اس کو مشکل ترین بنا دیا۔ نتیجہ کیا نکلا ہے؟ بے شمار گھروں میں لڑکیاں اور لڑکے جو ہے وہ بھاگ کر شادیاں کر رہے ہیں۔ وہی پیرنٹس اگر انڈرسٹینڈنگ سے آسانی کے ساتھ ان کا نکاح کر کے رخصتی کر دیں تو اس ذلت سے بچا جا سکتا ہے، لیکن سماجی رسومات کے آڑے آ کر ہم اتنا بڑا بدنامی کا کلنک اپنے ماتھے پر سجا لیتے ہیں، لیکن وہ آسانی جو ہمیں شریعت کہتی ہے وہ پیدا کرنے کے لیے، وہ قائم کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ بے شمار گھرانے ایسے ہیں جن کے گھروں سے بچیاں بھاگ جاتی ہیں، بچے بھاگ جاتے ہیں اور باہر جا کے وہ شادی کرتے ہیں۔ تو ان چیزوں سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ اپنا سوشل سسٹم جو ہے اسے مضبوط کریں اور اس میں آسانیاں پیدا کریں۔ بہت ساری برائیاں ان چیزوں کو پیدا کرنے والی ہیں، جیسے آج کل بہت زیادہ یہ ٹی وی سیریلز دیکھتے ہیں، فلمیں دیکھتے ہیں، سوشل میڈیا کا دور ہے، تو ان کو دیکھ دیکھ کر بھی
لڑکے لڑکیاں بھی راضی نہیں ہوتے کہ شادی نہیں کرنی ابھی، جی ابھی ہم سیٹ نہیں ہیں، ابھی سسٹم نہیں ٹھیک ہمارا، یا پھر ہمیں ابھی انڈرسٹینڈنگ کے لیے ٹائم چاہیے، ایک دوسرے کے ساتھ ہم نے انڈرسٹینڈنگ بنانی ہے، اس کے لیے ہمیں ٹائم چاہیے۔ تو اس کی وجہ سے بھی بہت ساری برائیاں جو ہیں یہ جنم لیتی ہیں۔ تو یہ چیزیں جو ہیں ان کی وجہ سے ازدواجی زندگی جو ہے وہ بہت متاثر ہو رہی ہے، اور ان غلط تصورات کی وجہ سے، ان غلط سوچوں کی وجہ سے، غلط رسومات کی وجہ سے ہماری گھروں میں بہت ساری برائیاں جنم لیتی ہیں۔ اخلاقی طور پر بگاڑ آ جاتا ہے۔ ظاہر ہے ایک بچی یا ایک بچہ جوان ہے، بلوغت کو پہنچ چکا ہے، اب اس کی ریکوائرمنٹ ہے کہ اس کی شادی کر دی جائے، اور پیرنٹس اگر یہ کہتے ہیں نہیں جب تک تم کمائی نہیں کرو گے تمہاری شادی نہیں کریں گے، تو اس بچے یا بچی کے اندر تبدیلیاں رونما ہونا شروع ہو جائیں، فزیکل ڈیمیج آنا شروع ہو جائیں گے، اس میں اخلاقی طور پر اس میں بگاڑ آنا شروع ہو جائے گا۔ تو یہ برائیاں جو ہیں یہ گھروں کا نظام جو ہے وہ تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ تو شادی میں تاخیر جو ہے یہ شرعی طور پر اسلامی سسٹم جو ہے اس میں جائز نہیں ہے، اس کے خلاف ہے، اور سماجی زندگی کے علوم کے جو ماہر ہیں، سوشل سسٹم، لائف سوشل سسٹم جو ہے اس کے جو اینالائسٹ ہیں، اس کے اوپر ریسرچ کرنے والے لوگ جو ہیں، ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ اوائل عمری کی شادی، یعنی بگننگ میں ہی بچوں کی شادی کر دینا، بلوغت کو پہنچنے کے بعد شادی کر دینا، یہ اولادوں کی مینٹل ہیلتھ کے لیے، فزیکل فٹنس کے لیے بہت ضروری ہے، اور یہ ان کے لیے بہت اچھا ہے، بچے اور بچیوں کے لیے بہت اچھا ہے۔ اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ وہ بچے اور بچیاں اگر ان کی شادی کر دی جائے ٹائم پر تو وہ برائیوں سے بچ جائیں گے۔ جس طرح کا دور آج کل چل رہا ہے، کوئی بھی شخص جو ہے وہ اس مصیبت کی وجہ سے برائیوں سے بچا ہوا نہیں۔ اس کی سکرولنگ پر آپ کو دن میں کتنی دفعہ آپ کی نظریں خراب ہوتی ہیں، اور اگر بچی یا بچہ آپ کے سامنے بیٹھ کر، آپ کا بچہ بچی جو ہے وہ موبائل یا ٹیب استعمال کرنے سے کتراتا ہے تو وہ ہوشیار ہو جائیں، سمجھ جائیں کہ کچھ نہ کچھ بیک ڈرا میں ضرور چل رہا ہے۔ یہ چیزیں دیکھ دیکھ کے 10-12 سال کے بچے بچیاں جو ہے سمجھیں کہ وہ اس لیول تک پہنچ جاتے ہیں جس پر ہم لوگ جو ہے 18 سے 20 سال تک عمر میں پہنچ کے بھی نہیں پہنچتے تھے۔ تو اگر ایسا ہے، آپ کے بچے اور بچیاں جو ہیں وہ ٹیب، موبائل جو ہے وہ چھپ کر دیکھنا چاہتے ہیں، آپ کے سامنے نہیں دیکھ سکتے یا نہیں دیکھتے، تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ ان کے اوپر نظر رکھیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی بیماری ہے، اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور یہ جو ریسرچر ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو شادیاں
اوائل عمری میں ہو جاتی ہیں، یعنی بلوغت کو پہنچتے ہیں 18 20 22 سال 25 سال کے اندر اندر جو شادیاں ہو جاتی ہیں تو وہ بڑی کامیاب شادیاں ہوتی ہیں اور ان کی زندگی جو ہے وہ بڑی اچھی گزرتی ہے۔ اس سے انہیں نفسیاتی اور جسمانی صحت جو ہے وہ حاصل ہوتی ہے، مینٹلی وہ بالکل سیٹ رہتے ہیں، اپ سیٹ نہیں ہوتے۔ تو اسلام جو ہے وہ بھی یہی کہتا ہے کہ اوائل عمری کی شادی جو ہے وہ پاک دامنی کو جنم دیتی ہے، عفت عزت اور عصمت جو ہے یہ محفوظ رہتی ہے۔ تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ اوائل عمری کی جو شادی ہے اس کو اپنایا جائے اور اس پر توجہ دی جائے۔ تو یہ ایک شرعی اور جائز مسئلہ ہے، اس میں مسلمانوں کو خاص طور پر چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ پر توکل کریں، اللہ تعالیٰ پر توکل کریں اس معاملے میں، اور انہیں یہ مادی مسائل جو ہے ان کو آڑ نہیں بنانا چاہیے۔ جتنا آپ لڑکیوں والے خاص طور پر کہتا ہوں کہ جتنا وہ لڑکے والے کے لیے آسانی پیدا کریں گے اتنا ہی کوشش کرنی چاہیے کہ لڑکے والا لڑکی والوں کے لیے آسانی پیدا کرے۔ لڑکی والے مہر کا اتنا بڑا منہ کھول دیتے ہیں اور اوپر سے گولڈ کی اتنی بڑی ڈیمانڈ کر دیتے ہیں کہ لڑکے والے بھی سوچتے رہ جاتے ہیں کہ کب یہ شادی ہو۔ اور جس طرح لڑکی والے ڈیمانڈ کرتے ہیں جی اتنے کیا ہوتا ہے، تولہ ہوتا ہے، اتنے تولہ گولڈ ہماری بیٹی کو ڈالا جائے، تو لڑکے والے کہتے ہیں ٹھیک ہے پھر اتنے ٹرک ہمیں جہیز دیا جائے۔ تو اگر یہ سسٹم طے بھی ہو جاتا ہے تو اس کے بڑے دور رس اثرات مرتب ہوتے ہیں دونوں فیملی پر، دونوں خاندانوں پر۔ ان کی تھنکنگ کبھی آپس میں میچ نہیں ہو سکتی۔ تو جہاں آپ اس طرح کے معاملات کر کے شادی کرتے ہیں تو وہاں پر حالات جو ہے وہ کبھی بھی بہتری کی طرف نہیں جا سکتے۔ قرآن میں سورہ نور میں رب کریم نے ارشاد فرمایا آیت نمبر 32 میں کہ تم میں سے جن مردوں یا عورتوں کا اس وقت نکاح نہ ہو سکے، یعنی وہ لوگ، وہ بچے اور بچیاں جو جوانی کی حد تک پہنچ چکے ہیں لیکن ان کی استطاعت نہیں ہے کہ وہ نکاح کر سکیں، تو ان کی مالی طور پر معاونت کی جائے۔ اور یہ تجار حضرات جو ہیں، تاجر حضرات جو ہیں، ان کے لیے خاص طور پر پیغام کہ وہ ایک سسٹم بنا دیں۔ وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور بارہا میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں کہ ہم زکوٰۃ ہی غلط طریقے سے ادا کرتے ہیں۔ اگر اس کا ایک سسٹم بنا دیا جائے اور اس سے ایک صندوق بنا دیا جائے جس میں طے ہو کہ جس سے ہم نے بچوں اور بچیوں کی ضرورت مند جو ہے ان کی شادیوں کا بندوبست کرنا ہے، تو میرے خیال سے یہ تاجر کمیونٹی جو ہے یہ ایک بڑا فعال رول پلے کر سکتی ہے اسلامک سسٹم کو بچانے کے لیے اور بچے اور بچیاں جو ہیں ان کو گناہ کی طرف سے باز رکھنے کے لیے، روکنے کے لیے۔ تو اگر یہ تاجر حضرات اس طرح کا کوئی اقدام اٹھا لیں اور معاشرہ مل کے
اس طرح کا سسٹم ترتیب دے دے تو بہت ساری برائیاں جو ہے ان کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ تو تاجر کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ التجار فجار، کہ تجار تاجر جو ہیں ان کا مال جو ہے وہ ان کے لیے ہی فساد کا باعث بن جائے گا۔ تو وہ تاجر کا مال اس کے لیے فساد کا باعث کب بنتا ہے؟ وہ اس وقت بنتا ہے کہ جب وہ اپنے مال سے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا، زکوٰۃ ادا نہیں کرتا۔ تو جب وہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا، زکوٰۃ ادا کرے گا، تو ایک تو اس کے مال کی حفاظت کی ذمہ داری رب کریم اٹھا لیں گے، اور دوسرا وہ معاشرے کو پاک دامنی اور عزت و عفت دینے والا شخص بن جائے گا۔ تو کہا گیا کہ جو لوگ نکاح کی استطاعت نہیں رکھتے، مرد اور عورتیں، تو ان کا نکاح کر دو۔ یہ صاحب استطاعت لوگوں سے کہا گیا ہے، تجار لوگوں سے کہا گیا ہے کہ ان کے نکاح کا بندوبست کر دو تاکہ وہ حلال زندگی گزار سکیں، اور تمہارے غلام اور باندیوں میں سے جو نکاح کے قابل ہوں تم ان کے بھی نکاح کرو، اور اگر وہ تنگ دست ہیں تو تم ان کے نکاح کرو، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے انہیں غنی کر دے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمی ایسے ہیں جن کی مدد اللہ کے ذمہ ہے، 3 لوگ ایسے ہیں جن کی مدد اللہ کے ذمہ ہے۔ ایک المجاہد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں نکلنے والا شخص، اور دوسرا وہ غلام یا وہ شخص جس نے کسی کے ساتھ کوئی معاہدہ کیا ہے لین دین پر، یا وہ غلام جس نے اپنے آقا کے ساتھ معاہدہ کیا، کسی قسم کا بھی ریٹن معاہدہ جو شریعت کے اندر ہے، اس شخص کی مدد اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ مثلا لین دین کر کے، لکھائی پڑھائی کر کے قرض لینا، اس کی قرض کی ادائیگی کی مدد اللہ تعالیٰ اس کی کرے گا۔ غلام ہے وہ اگر اپنے آقا سے مخلص ہے تو اس کی مدد اللہ تعالیٰ کرے گا۔ اور پھر جو شخص شادی کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے اس لیے کہ وہ پاک دامن رہ سکے، زنا سے بچ سکے، تو ایسے شخص کی بھی مدد اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر آپ کی ہیجانی کیفیت ہے، آپ بلوغت کو پہنچ چکے ہیں، اور ہیجان ہوتا ہے، یہ ایسی ایج ہوتی ہے کہ اس میں ہارمونل چینج آتے ہیں باڈی میں، تو اس کی وجہ سے انسان کی طبیعت جو ہے وہ بگاڑ کا شکار ہوتی ہے۔ تو اس سٹیج پر جب پہنچے آپ، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ کوشش کریں کثرت سے روزے رکھنے، کثرت سے روزے رکھنے کی کوشش کریں۔ یہ آپ کے سسٹم کو کنٹرول کرے گا، اس کو کول ڈاؤن کرے گا، اس کو بحال کرے گا۔ نقصان نہیں ہے، اس کا فائدہ ہے، آپ کا باڈی کا جو لیول ہے وہ سیٹ ہو جائے گا۔ تو جو بھی بچے بچیاں جوان ہوتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ اپنی عفت اور پاک دامنی کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں تو وہ روزوں کا اہتمام کریں، روزے رکھیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ انہیں اس کی استطاعت دے کہ جب ان کا نظام جو ہے وہ سیدھا ہو اور شادی کے بندھن میں بن سکے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ عورت خوش قسمت عورت ہے کہ جس کا نکاح آسان اور مہر کم ہو، یعنی مہر ہی سب سے بڑی چیز ہے، اور
بہت ساری جگہوں پر مہر کی وجہ سے ہی نکاح نہیں ہوتے. خاص طور پر یہاں پر عربوں میں جو سسٹم ہے اس میں مہر کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے, اور کتنی بچیاں جو ہیں وہ گھروں میں بیٹھی رہ جاتی ہیں مہر کے ادائیگی نہ ہونے کی وجہ سے, کیونکہ آج کل کمائی کے جو ذرائع ہیں وہ اتنے اسٹرانگ نہیں ہیں, تو ہر ایک جو ہے وہ مہر ادا کرنے کے قابل نہیں ہوتا, یا لڑکے کو سالوں لگ جاتے ہیں مہر ریڈی کرنے کے لیے, تیار کرنے کے لیے. تو یہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ بہترین نکاح وہ ہے جس میں آسانی ہو, اور بہترین عورت وہ ہے کہ جس کا نکاح مہر کی وجہ سے آسان ہے. تو سنت جو ہے وہ یہی ہے کہ جو صداق ہے, مہر ہے, وہ کم سے کم رکھا جائے تاکہ شادیوں میں آسانی پیدا ہو. نبی علیہ السلام کے دور میں 4 اوقیہ جو ہے 4 اونس یہ حق مہر مقرر ہوتا تھا, اور ایک اوقیہ جو ہے وہ تقریباً اس وقت 40 درہم کے برابر تھا. تو یہ حد مقرر ہے, اور جتنی بھی ازواج مطہرات تھیں ہمارے ام المومنین اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادیاں جن کے نکاح ہوئے, تو ان کے نکاح جو ہے آئین اسی طریقے پر ہے. کسی نے بھی زیادہ مہر جو ہے وہ طلب نہیں کیا, اور اگر مہر کا سب سے زیادہ مستحق قرار دیا جائے تو یہی لوگ. نبی علیہ السلام کی بیٹیاں سب سے افضل ہیں, تو ان کے مہر زیادہ ہونے چاہیے. یا نبی علیہ السلام نے جن عورتوں سے شادیاں کی امہات المؤمنین, ان کے مہر زیادہ ہونے چاہیے. تو اگر ان کے مہر جو ہے وہ کم ترین رہے ہیں تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس سنت کو بھی اجاگر کریں, اور اس پر عمل کر کے ہم کم سے کم مہر میں نکاح کو ممکن بنانے کی کوشش کریں. تو یہ 40 درہم یعنی بنتے ہیں 4 اوقیہ کے غالباً, جو ایگزیکٹ اس کا وہ نہیں ہے آئیڈیا. تو کم سے کم یعنی مقصد یہی ہے کہ مہر کم سے کم رکھا جائے تاکہ شادیاں آسان ہوں, اور لڑکے والوں کو بھی چاہیے کہ وہ لڑکی والوں پر بوجھ نہ بنے, اور کوشش کریں کہ ان کا بھی کم سے کم خرچہ ہو تاکہ آسانی سے جو ہے نکاح کی رسم جو ہے اس کو ادا کیا جا سکے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح دین سیکھنے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک.